بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے emission and absorption of radiation related to a time dependent propagation theory. Here we have an electromagnetic wave that is interacting with a two-state system in which one is the ground state and other is excited state. اسٹوڈینٹس آپ کو پتا ہے کہ جو الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہوتی ہیں وہ ٹرانسورس ویو ہوتی ہے اور ان کے اندر میوچلی پرپینڈیکولر ویریئنگ الیکٹرک اینڈ میگنیٹک فیلڈ ہوتا ہے. یہ جو ویریئنگ الیکٹرک اینڈ میگنیٹک فیلڈ ہے یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ الانگ وائی ایکسس موو کر رہا ہے اور الیکٹرک فیلڈ الانگ زیڈ ایکسس ہے اور میگنیٹک فیلڈ الانگ ایکس ایکسس ہے. اب جب بھی کوئی اس طرح کی الیکٹرو میگنیٹک ویوز کسی ایٹم کے ساتھ یا کسی ایٹم کی اسٹیٹ کے ساتھ انٹریکٹ کرتی ہے تو اس کا صرف اور صرف جو الیکٹرک پارٹ ہے یعنی الیکٹرک فیلڈ ہے وہ انٹریکٹ کرتا ہے اور جو کہ کیا ہے سائنوسائڈل ہے. آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جو ریڈ لائن سے ویو بنی ہوئی ہے دس از اے سائنوسائڈل ویو اور یہ ایک الیکٹرو میگنیٹک ویوز کا الیکٹرک پارٹ ہے جو ویریئنگ کر رہا ہے یہ اور موو کر رہا ہے الانگ وائی ایکسس اور اس کا ایمپلیٹیوڈ یا میگنیٹیوڈ الانگ زیڈ ایکسس ہے. تو کیونکہ ایٹم کے ساتھ یہ پارٹ اس کا یہ جو الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہے اس کا الیکٹرک فیلڈ انٹریکٹ کرتا ہے تو اس کا الیکٹرک جو پارٹ ہے جو الیکٹرک کمپوننٹ ہے کیونکہ وہ سائنوسائڈل ہے اس کو ہم یہ لکھ سکتے ہیں E=E0 cos of omega t. اور بار بار ہم پڑھ چکے ہیں کہ اومیگا جو ہے وہ ڈرائیونگ فریکوینسی ہے, E0 جو ہے اس ویو کا ایمپلیٹیوڈ ہے اور E0 اس کی انسٹنٹینیس الیکٹرک فیلڈ ہے. E0 میکسیمم الیکٹرک فیلڈ یعنی ایمپلیٹیوڈ ہے اور اومیگا ڈرائیونگ فریکوینسی ہے اور T انسٹنٹینیس ٹائم ہے اس ایکویشن کے اندر. اب جیسے یہ انٹریکٹ کرے گی تو اس کے اندر ہمیں پتا ہے کہ ایک چیز جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ہیملٹونین ہے, پرٹربڈ ہیملٹونین, جس کو ہم ڈائپول آپریٹر بھی کہتے ہیں اور ڈائپول آپریٹر کے علاوہ اس کو ہم میٹرکس ایلیمنٹ بھی کہتے ہیں اگر آپ کو یاد ہو. اور یہ جو ڈائپول آپریٹر ہے آپ کو پتا ہے یہ کیا ہوگا H' مائنس DE0 cos of omega t. یہاں D کیا ہے یہ ڈائپول مومنٹ ہے. ڈائپول مومنٹ کو ہم P سے بھی ریپریزنٹ کرتے ہیں اور P ہمارے پاس کیا ہے یہ آپ پڑھ چکے ہیں انٹر لیول کی بات ہے. P=Q×D ہوتا ہے کیونکہ یہاں پہ الیکٹرک فیلڈ آر ویریئنگ الانگ زیڈ ایکسس. سو یہاں پہ ویسے Q×D D ڈسپلیسمنٹ ویکٹر ہوتا ہے یا D کے بجائے Z ہے, یہ آپ کو سائڈ پہ نظر آ رہا ہے. P کو ہم D بھی لکھ P کیا ہوتا ہے P=Q×D تو D کو یہاں پہ ہم نے Z لکھا ہوا ہے اور یہاں جو P ہے P کو ہم نے یہاں پہ D لکھا ہوا ہے. D ڈائپول مومنٹ الیکٹرک ڈائپول مومنٹ جس کو P ہم ویسے کہتے ہیں یہاں پہ ہم نے D لکھا ہے. ہمارے پاس جو ہیملٹونین ہے پرٹربڈ ہیملٹونین وہ کیا جائے گا D. آپ کو پتا ہے کیا ہوتا ہے D یعنی ڈائپول مومنٹ ہوتا ہے Q×Z. جیسے Q×X ہوتا ہے یہ D ہوتا ہے, یہاں Q× ہم نے Z لکھا ہے. H' -Q E0 اور Z کیونکہ D ہوتا ہے جو Q×Z cos of omega t اسی طرح آ گیا. اب ظاہری بات ہے یہ تو ایک میٹرکس ایلیمنٹ ہے, اس کو ہم دو اسٹیٹس کے درمیان اس کی ایکسپیکٹیشن ویلیو کی طرح اس کو رکھ سکتے ہیں یعنی H' psi of E H' psi of G یہ ساتھ میں لکھا ہوا ہے ہیئر
माइनस पी, ये माइनस पी क्या है हमारे पास, पी क्यू इंटू जेड को सही बात है, हमने कहा पी भी लिख सकते हैं। पी हमारे पास डाइपोल मोमेंट है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, डी या पी एक ही चीज है यहाँ पे यार। पी इज इक्वल टू क्यू इंटू जेड हमने लिखा हुआ है, टी को हमने क्या लिखा, क्यू इंटू जेड, या डी को क्यू इंटू जेड लिखा हुआ है। क्यू क्या है, ई जेड इंटू जी, और जेड क्या है आपके पास यहाँ पे एक मैट्रिक्स एलिमेंट है, जिस तरह एच प्राइम है इस तरह जेड है। आर पी इज इक्वल टू क्यू इंटू साई ऑफ ई जेड साई ऑफ जी। Here psi may be even or odd function of z. psi even भी हो सकता है, odd भी हो सकता है, लेकिन जब इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करेंगे तो ये हमेशा odd होगा। वैसे psi even भी हो सकता है और odd फंक्शन भी हो सकता है z का, लेकिन जब उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करेंगे तो ये हमेशा odd होगा। और odd फंक्शन के लिए आपको पता है सो द इंटीग्रल इज 0 फॉर odd फंक्शन, और odd फंक्शन का इंटीग्रल क्या होगा, 0 होगा। और फिर हमारे पास क्या आएगा, अगर आर्ड फंक्शन का इंटीग्रल 0 है, thus the diagonal matrix element h prime e g vanishes, तो डायगोनल एलिमेंट जो होगा वो वैनिश हो जाएगा। so the interaction of light with atom is the kind of oscillatory perturbation from equation 8 and 13। आपको पता है जब h वैनिश हो जाएगा और आपके पास जो परटर्बेशन होगी वो ऑसिलेटरी होगी या साइनोसाइडल होगी, तो फिर हमारे पास इक्वेशन नंबर 8 and 13, फ्रॉम इक्वेशन 8 and 13 हम ये लिख सकते हैं। आप अगर देखें एच प्राइम ऑफ जी को फिर हम क्या लिखते थे, वी ई एफ जी काज ऑफ ओमेगा टी। पहले हमने इसको क्या लिखा था, एच प्राइम इज इक्वल टू ई नॉट काज ऑफ ओमेगा टी, अब वी ई जी एफ काज ऑफ ओमेगा टी, और एच प्राइम ई एफ जी वी ई जी एफ, ये हमने ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 8 आ गई जो पहले हम पढ़ चुके हैं, और ये जो नई इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 13 अभी जो हमने पढ़ी है, एच प्राइम ई एफ जी इज इक्वल टू माइनस पी ई नॉट काज ऑफ ओमेगा टी। अब इन दोनों को कंपेयर कर लें, कंपेयर किया तो वी ई एफ जी हमारे पास हो जाएगा माइनस पी ई नॉट। अब बात करेंगे एब्जॉर्प्शन, स्टिमुलेटेड इमिशन एंड स्पॉन्टेनियस इमिशन। वी एफ जी इज इक्वल टू माइनस पी डायपोल मोमेंट है और ई नॉट मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब जब हम कोई भी लाइट, बीम ऑफ लाइट शाइन करते हैं किसी ग्राउंड, किसी सिस्टम की ग्राउंड स्टेट के ऊपर, तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो होती है वो एक्साइटेड स्टेट के अंदर वो क्या है, प्रोबेबिलिटी जो हम पढ़ के आए हैं, पी जी ऑफ ई प्रोबेबिलिटी फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट इज इक्वल टू वी जी ई मॉड स्क्वायर बाय एच कट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा बाय ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये वाली चीज हम पढ़ के आए हैं। आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट हम क्या करते होते हैं फाइंड करने के लिए, हम जो हमारे पास एक्साइटेड स्टेट का कोफिशिएंट है उसके मॉड का स्क्वायर लेते हैं और ये वाली इक्वेशन हमारे पास आ जाती है। अब यहाँ पे वी जी ई जो है इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, माइनस पी इंटू ई नॉट, तो यहाँ पे पुट कर दिया, पी इंटू ई नॉट मॉड स्क्वायर ले लिया डिवाइडेड बाय एच कट, तो ये माइनस जो था मॉड लिया तो ये प्लस हो जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा बाय ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर टी बाई 2, ये उसी तरह लिख दिया, मॉड स्क्वायर लेने से माइनस प्लस हो जाएगा। इन दिस प्रोसेस एन एटम एब्जॉर्ब एनर्जी, इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, जब हम कोई भी लाइट शाइन करते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट किसी ग्राउंड स्टेट के ऊपर, तो वो क्या होता है कि एटम उस एनर्जी को, वो एनर्जी कितनी होगी, वो एनर्जी डिफरेंस होगी बिटवीन टू स्टेट्स, एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट की एनर्जी के दरमियान जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस के इक्वल अगर हम लाइट उसके ऊपर मोनोक्रोमेटिक लाइट फॉल करेंगे तो सिस्टम ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, यानी उस फोटोन को एब्जॉर्ब करेंगे वो इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन अपनी
एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। इन दिस प्रोसेस एन एटम एब्जॉर्ब एनर्जी, कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, वो एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू स्टेट्स E माइनस Eg इज इक्वल टू, वो एनर्जी डिफरेंस कितना होगा, H कट ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट क्या है, दो स्टेट के दरमियान इसको हम क्या कहते हैं, ओमेगा नॉट नेचुरल फ्रीक्वेंसी, या दो स्टेट के दरमियान फ्रीक्वेंसी, या डिफरेंस भी कहते हैं, या ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं। वैसे तो हम लोअर क्लासेस के अंदर E इज इक्वल टू HF कहते होते हैं, यहाँ पे E इज इक्वल टू H कट ओमेगा नॉट कहते हैं। फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वी कैन से दैट इट हैज एब्जॉर्ब्ड अ फोटॉन। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि इस प्रोसेस के अंदर ग्राउंड स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो थे उन्होंने एक फोटॉन को एब्जॉर्ब किया और वो एक्साइटेड स्टेट में चले गए। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। एब्जॉर्प्शन के अंदर क्या होता है कि सिस्टम ग्राउंड स्टेट में होता है, बाहर से आने वाले एक फोटॉन को लेता है, एब्जॉर्ब करता है और एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। फॉर अ सिस्टम विच इज इनिशियल in excited state, we of course go back and run the whole derivation for the system that starts. फिर यहां तक तो थी एब्जॉर्प्शन। अब उसके बाद हम बात करते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन की। स्टिमुलेटेड एमिशन जो है वो एब्जॉर्प्शन का रिवर्स प्रोसेस है। एब्जॉर्प्शन के अंदर सिस्टम ग्राउंड स्टेट में होता है, एक फोटॉन को लेता है और एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। अब अभी तक हमने फाइंड किया है प्रोबेबिलिटी एट एक्साइटेड स्टेट, जो इक्वेशन नंबर 15 की शक्ल में आपको नजर आ रही है। हम फाइंड करते आ रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ द सिस्टम एट एक्साइटेड स्टेट। अगर हम फाइंड करें प्रोबेबिलिटी ऑफ द सिस्टम इन ग्राउंड स्टेट फाइंड करना चाहें, तो ये सारा प्रोसेस अभी तक हम जो पढ़ के आए हैं टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन के अंदर जो कोफिशिएंट, अगर आपको याद हो, ग्राउंड का कोफिशिएंट, एक्साइटेड स्टेट का कोफिशिएंट जो हम फाइंड करके आए हैं, अगर इस सारे प्रोसेस को रिवर्स कर दें, पहले हम क्या करते थे कि जब टाइम जीरो होता था तो ग्राउंड स्टेट जो है वो पॉपुलेटेड होती थी, उसकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती थी। लेकिन अगर इस प्रोसेस को रिवर्स करें और हम ये कहें कि अभी जैसे पहले हम स्टार्ट में ग्राउंड स्टेट में होते थे, जब टाइम जीरो होता था तो हम ग्राउंड स्टेट में होते थे। अब अगर हम टाइम स्टार्ट हो और हम एक्साइटेड स्टेट में हो और एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ रहे हो, तो ये सारे का सारा प्रोसेस जो अभी तक हमने पढ़ा है टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन के अंदर, अगर इसको रिवर्स कर दें तो रिवर्स में क्या हो जाएगा, हमारे कोफिशिएंट कुछ इस तरह चेंज हो जाएंगे कि जब टाइम जीरो होगा तो उस वक्त ग्राउंड स्टेट क्या होगा, ग्राउंड स्टेट की प्रोबेबिलिटी जीरो होगी, यानी उसकी पॉपुलेशन जो होगी वो जीरो होगी। और जब टाइम जीरो होगा तो एक्साइटेड स्टेट की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो मैक्सिमम होगी, यानी 1 होगी। तो इस तरह हमारे पास जो इक्वेशन आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ द सिस्टम इन द ग्राउंड स्टेट, वो बिल्कुल इक्वेशन 15 की तरह आएगी, क्योंकि जिस तरह एक सिस्टम ग्राउंड स्टेट में टाइम स्टार्ट होता है तो एक्साइटेड में चला जाता है, इसी तरह जब एक सिस्टम एक्साइटेड स्टेट में है और टाइम स्टार्ट करेंगे और उसके ऊपर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव शाइन करेंगे, उसके ऊपर फॉल करेंगे, कोई फोटॉन फॉल करेंगे, तो वो क्या करेगा, अपनी एक्साइटेड स्टेट से जंप लगा के डी एक्साइट हो जाएगा, ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा और साथ एक फोटॉन एमिट करेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, स्टिमुलेटेड एमिशन। यानी एब्जॉर्प्शन के अंदर सिस्टम फोटॉन को एब्जॉर्ब करता है और स्टिमुलेटेड एमिशन के अंदर सिस्टम क्या करता है, फोटॉन को एमिट करता है, जिसको एमिशन कहते हैं। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सिस्टम इन द ग्राउंड स्टेट इज, तो वो क्या होगी, वो हमारे पास जो ग्राउंड स्टेट का कोफिशिएंट है CG ए लिख दिया है, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ द सिस्टम फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट इज इक्वल टू, वो क्या होगी, वो जो हमारे पास ग्राउंड स्टेट का कोफिशिएंट होगा उसके मॉड का स्क्वायर होगी।
تو اس کے ماڈ کا اسکوائر کریں تو وہی ایکویشن 15 ہی آئے گی, کوئی اس میں فرق نہیں آئے گا. probability from excited state to ground state is equal to P E naught divided by h cut mod square sin square omega naught minus omega t by 2 divided by omega naught minus omega whole square. Student, کوئی فرق نہیں ہے ایکسائٹیڈ گراؤنڈ اسٹیٹ سے ایکسائٹیڈ میں جانا یا ایکسائٹیڈ اسٹیٹ سے گراؤنڈ میں آنا. گراؤنڈ سے ایکسائٹیڈ میں جانے کو ہم کہتے ہیں ایبزارپشن, اور ایکسائٹیڈ سے گراؤنڈ میں آنے کو کہتے ہیں ایمیشن. وہاں پہ ایٹم ریڈیشن کو ایبزارب کرتا ہے, کتنی ریڈیشن, جتنی ان دو ایٹمز کی اسٹیٹس کے درمیان انرجی ڈفرنس ہے اتنی انرجی ڈفرنس کا ایک فوٹان ایبزارب کرے گا, ایکسائٹیڈ اسٹیٹ میں جائے گا. اور پھر کیا کرتا ہے, وہاں سے جب ڈی ایکسائٹ ہوتا ہے تو اتنی ہی انرجی کا فوٹان ایمٹ کرتا ہے جس کو ہم ایمیشن کہتے ہیں. تو سیم ہمارے پاس ایک سیم پروسیس ہے, یعنی ایبزارپشن کا جو ریورس ہے وہ ایمیشن ہے. If the particle is in excited state and we shine light on it, اگر ایک پارٹیکل ایکسائٹیڈ اسٹیٹ میں ہے اور اس کے اوپر ہم اگر لائٹ کو شائن کریں, اٹ کین میک اے ٹرانزیشن ٹو دا گراؤنڈ اسٹیٹ. وہ کیا کرے گا, وہ گراؤنڈ اسٹیٹ میں ٹرانزٹ ہو جائے گا, اینڈ دا پروبیبلٹی آف ٹرانزیشن از ایگزیکٹلی سیم ٹو دا ٹرانزیشن آف پروبیبلٹی آف گراؤنڈ اسٹیٹ ٹو دا ایکسائٹیڈ اسٹیٹ. یہ دونوں پروبیبلٹی فرام ایکسائٹیڈ ٹو گراؤنڈ, کوشچن نمبر جو 16 ہے وہ بالکل ایکول ہے کس کے, پروبیبلٹی فرام گراؤنڈ ٹو ایکسائٹیڈ اسٹیٹ. تو آئنسٹائن نے اس کو کیا کہا ہے, آئنسٹائن نے اس کو اسٹیمولیٹڈ ایمیشن کا نام دیا ہے. اسٹیمولیٹڈ ایمیشن. اب ہمارے پاس ایک ہے ایبزارپشن. ایبزارپشن کے اندر کیا ہوتا ہے کہ یہ نیچے آپ کو فگر کے اندر نظر آ رہا ہے, ایک ہے ایبزارپشن. ایبزارپشن کے اندر ایک فوٹان آ رہا ہے اور وہ اس گراؤنڈ اسٹیٹ کے الیکٹران کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے. یہ گراؤنڈ اسٹیٹ کے الیکٹرانز انرجی, اس فوٹان کی انرجی لیتے ہیں اور یہ ایکسائٹیڈ اسٹیٹ میں چلے جاتے ہیں. جب ہمارا سسٹم ایکسائٹیڈ اسٹیٹ میں چلا جاتا ہے اور وہی فوٹان, جب ایک فوٹان جس کی انرجی, اب بات سمجھنے کی ہے کہ ہر قسم کا فوٹان نہ ایکسائٹیشن کروا سکتا ہے, ایبزارپشن کروا سکتا ہے, نہ اسٹیمولیٹڈ ایمیشن کر سکتا ہے. ایک خاص, فار ایگزامپل ہمارے پاس ایک مونوکرومیٹک لائٹ کا فوٹان جس کی انرجی کس کی ایکل ہوگی, انرجی ڈفرنس بٹوین دیز ٹو اسٹیٹس. ان دو اسٹیٹس کی انرجی ڈفرنس کے درمیان جب یہ اس کے اوپر فال کرے گا, جو سسٹم کس کے اندر ہے, ایکسائٹیڈ اسٹیٹ کے اندر ہے, جب اس ایکسائٹیڈ اسٹیٹ اس سسٹم کے اوپر فال کرے گا, شائن کرے گا, تو یہ سسٹم کیا ہوگا, ڈی ایکسائٹ ہو جائے گا. یہ سسٹم اپنی گراؤنڈ اسٹیٹ میں آ جائے گا. تو کیا ہوگا, ایک فوٹان وہی والا اور ساتھ ایک یہاں سے ایمیشن ہوگا, کیونکہ یہ ایبزارب کر کے اوپر گیا تھا, تو جب یہ گراؤنڈ اسٹیٹ میں آئے گا تو اسی طرح کا ایمیشن ہوگا. اور اس طرح ہمارے پاس جس طرح لیزر کے اندر ہے کہ ہمارے پاس ایک پاپولیشن انورژن ہوتی ہے اور ہمارے پاس مونوکرومیٹک بیم آف لائٹ حاصل ہوتا ہے. تو یہاں پہ ایک فوٹان ہمارے پاس آیا, اس نے یہاں سے اسٹیمولیٹڈ ایمیشن کروایا, یعنی ایکسائٹیڈ اسٹیٹ سے ڈی ایکسائٹ ہوا سسٹم, تو ایک فوٹان اور حاصل ہوا, ہمارے پاس دو فوٹان ہو گئے. اگر ادھر ایک الیکٹران اور ہوتا تو ہمارے پاس فوٹان 3 ہو جاتے. تو اسی طرح ہمارے پاس ایک جس طرح لیزر کے اندر لائٹ ایمپلیفیکیشن آف اسٹیمولیٹڈ ایمیشن آف ریڈیشن, جس طرح لائٹ کی ایمپلیفیکیشن ہوتی ہے تو یہاں لائٹ ایمپلیفائڈ ہو جاتی ہے, یعنی نمبر آف فوٹان بڑھ جاتے ہیں. اب ہمارے پاس اسٹوڈینٹس 3 چیزیں ہیں, ایک ہے ایبزارپشن, ایک ہے اسٹیمولیٹڈ ایمیشن اور ایک ہے اسپونٹینیس ایمیشن. ایبزارپشن آپ کو پتا ہے کہ فوٹان باہر سے فال کرتے ہیں جس کی انرجی ان دو اسٹیٹ کی انرجی کے ڈفرنس کے برابر ہوتی ہے, اور وہ سسٹم اس فوٹان کو ابزارب کرتا ہے اور ایکسائٹیڈ اسٹیٹ میں چلا جاتا ہے. اب اسی طرح جب کوئی سسٹم ایکسائٹیڈ اسٹیٹ میں ہوتا ہے تو باہر سے کوئی فوٹان فال کرتے ہیں, جس فوٹان کی انرجی ان دو اسٹیٹ کی انرجی کے برابر ہو,
تو سسٹم ڈی ایکسائٹ ہو جاتا ہے تو ایک اور فوٹان ہمیں دے دیتا ہے جس کو ہم اسٹیمولیٹڈ ایمیشن کہتے ہیں، اور ایک ہے اسپونٹینیس ایمیشن۔ ویسے تو اسپونٹینیس ایمیشن ایک ایسے پروسیس کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر ایک ایٹم ایکسائٹ ہوتا ہے تو کچھ ہی دیر کے اندر کچھ ٹائم ہوتا ہے، اس ٹائم کے بعد وہ خود بخود ڈی ایکسائٹ ہو جاتا ہے، ویسے جو ابھی تک ہم نے پڑھا ہے لوور کلاسز کے اندر۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو اصل میں حقیقت میں ہوتا نہیں ہے۔ جو اسپونٹینیس ایمیشن ہے اگر اس کو ہم بالکل صحیح گراؤنڈ سٹیٹ میں جا کے اگر اس کو اسٹڈی کریں، اسپونٹینیس ایمیشن بھی ایک اسٹیمولیٹڈ ایمیشن ہی ہے۔ جس طرح اسٹیمولیٹڈ ایمیشن کے اندر ہم خود اپنی مرضی سے کسی سسٹم کو ڈی ایکسائٹ کرواتے ہیں اور فوٹان حاصل کرتے ہیں، اس طرح اسپونٹینیس ایمیشن کے اندر ہم خود تو نہیں کرتے، لیکن یہ ہوتا کسی نہ کسی انرجی کی وجہ سے ہے، کسی فوٹان کی وجہ سے ہے، وہاں پہ موجود آلریڈی جو فیلڈ ہوگا، الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ پہلے سے موجود ہوگا، اس کی وجہ سے یہ اسپونٹینیس ایمیشن ہوتا ہے۔ یعنی بات یہ ہے کہ جب کوئی سسٹم گراؤنڈ سٹیٹ میں ہے، اگر اس کو ڈسٹرب نہیں کریں گے تو وہ فار ایور اپنی گراؤنڈ سٹیٹ میں رہے گا، اور اگر کوئی ایکسائٹڈ سٹیٹ میں کوئی سسٹم ہے، اگر اس سسٹم کو ڈسٹرب یا پرٹرب نہیں کریں گے تو وہ فار ایور ہمیشہ اپنی ایکسائٹڈ سٹیٹ میں رہے گا۔ لیکن جب کسی سسٹم کو گراؤنڈ سٹیٹ میں ہے پرٹرب کریں تو وہ ایکسائٹڈ میں جا سکتا ہے، اور کوئی سسٹم اگر ایکسائٹڈ میں ہے اس کو پرٹرب کریں گے تو وہ ڈی ایکسائٹ ہو سکتا ہے، اپنی گراؤنڈ سٹیٹ میں آ سکتے ہیں۔ لیکن اسپونٹینیس ایمیشن ایک ایسا پروسیس ہے جو ابھی تک ہم نے پڑھا ہے کہ ایک ایسا پروسیس کہ جس کے اندر ایٹم 10 پاور -6 اور -7 سیکنڈ رہتا ہے، آئی تھنک -4 ہے یا -5، مجھے صحیح ایگزیکٹ یاد نہیں ہے۔ جب سسٹم اتنی دیر یہاں پہ رہتا ہے تو ہم یہ پڑھتے آ رہے ہیں وہ دوبارہ ڈی ایکسائٹ ہو جاتے ہیں، لیکن حقیقت میں ایسا ہوتا نہیں ہے۔ کیوں؟ فار ایگزامپل ہمارے پاس ہم ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں ہارمونک آسیلیٹر کی۔ اسٹوڈنٹ آپ کو پتا ہے کہ ہارمونک آسیلیٹر جو ہے اگر اس کی گراؤنڈ سٹیٹ لے لیں تو کیا اس کی گراؤنڈ سٹیٹ کے اندر انرجی زیرو ہوتی ہے؟ تو آپ سب کا آنسر یہی ہوگا کہ نہیں جی، کہ ہارمونک آسیلیٹر کی گراؤنڈ سٹیٹ کی انرجی بھی کچھ نہ کچھ ہوتی ہے۔ اب ہم نے یہ ایک سسٹم لیا ہوا ہے، 2 اسٹیٹ سسٹم لیا ہوا ہے، اور لیٹ سپوز ہم یہ کرتے ہیں کہ سسٹم اپنی ایکسائٹڈ سٹیٹ میں موجود ہے، اور ایکسائٹڈ سٹیٹ میں ہم اسٹیمولیٹڈ ایمیشن بھی نہیں کر رہے، یعنی باہر سے اپنی مرضی سے فوٹان بھی فال نہیں کر رہے، لیکن پھر بھی سسٹم اسپونٹینیس ایمیشن کی وجہ سے کیا کر رہا ہے کہ گراؤنڈ سٹیٹ میں آ رہا ہے اور فوٹان کو ایمٹ کر رہا ہے۔ یہ کیوں ہو سکتا ہے؟ یہ اس لیے ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی سسٹم ہو، کوئی بھی ایٹم ہو، جہاں پہ وہ رکھا ہوا ہوگا، وہ سسٹم جہاں پہ پڑا ہوا ہوگا، تو وہاں پہ ہم یہ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پہ ایکسٹرنل فیلڈ زیرو ہے، یعنی جہاں پہ وہ سسٹم پڑا ہوگا وہاں کوئی نہ کوئی فیلڈ کسی نہ کسی صورت میں موجود ہوگا۔ تو اس فیلڈ، یہ جو اسپونٹینیس ایمیشن ہے وہ ان فیلڈز کی وجہ سے ہوتا ہے کہ جہاں پہ وہ سسٹم پڑا ہے اور وہاں پہلے سے کوئی نہ کوئی فیلڈ موجود ہوگا، اور وہ فیلڈ اس سسٹم کو کیا کرے گا، اس سسٹم کے ساتھ انٹریکٹ کرے گا، اور سسٹم اگر یہ ایکسائٹڈ سٹیٹ میں ہے تو اس کو گراؤنڈ سٹیٹ میں کیا کر دے گا، اس کی ٹرانزیشن کر دے گا، اور اس پروسیس کو ہم کہتے ہیں اسپونٹینیس ایمیشن۔ اب اس کی سمری کچھ اس طرح ہوگی کہ ایبزارپشن وہ والا پروسیس ہے جو ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں، باہر سے فوٹان فال کرتے ہیں تو سسٹم گراؤنڈ سے ایکسائٹڈ میں چلا جاتا ہے۔ اسٹیمولیٹڈ ایمیشن ایک ایسا ایمیشن ہے جو ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں، یعنی سسٹم ایکسائٹڈ سٹیٹ میں ہوتا ہے اور باہر سے ہم اپنی مرضی کا فوٹان فال کرتے ہیں تو سسٹم اپنی گراؤنڈ سٹیٹ میں چلا آتا ہے اور 2 فوٹان ہمارے پاس حاصل ہو جاتے ہیں۔ لیکن اسپونٹینیس ایمیشن ہماری اپنی مرضی کا نہیں ہے، لیکن اس کے اندر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ خود بخود ہوتا ہے،
اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی مرضی سے، یعنی یہ بائی گاڈ، ادھر ہم ریڈیشن خود فال کرتے ہیں، یہاں ریڈیشن بائی گاڈ خدا کی طرف سے فال ہوتی ہے، یعنی بائی نیچرلی یہاں پہ ریڈیشن انٹریکٹ کرتی ہے، اور وہ ریڈیشنز کسی طریقے سے وہاں پہ موجود ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ سسٹم اپنی گراؤنڈ اسٹیٹ میں آتا ہے۔ اسٹوڈینٹس، یہ آج کا ٹاپک تھا، تو اتنی اس میں کوئی مشکل چیز تو ہے نہیں کہ میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں، تو بس یہ تھوڑی سی آگے یہ جو تین آپ کے پاس یہ فگرز کے اندر یہ جو تین ہمارے پاس ڈائیگرامز ہیں، انرجی لیول ڈائیگرام، ایبزارپشن، اسٹیمولیٹڈ ایمیشن، اسپونٹینیس ایمیشن، اس کو آپ نے اپنے الفاظ کے اندر تھوڑا سا ایکسپلین، اگر یہ ٹاپک کہیں پہ آ جاتا ہے تو ان کو ضرور ایکسپلین کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ تھینک یو۔